اسلام نے ایک بالکل نیا طریقہ دیا ہے انسانیت کو مخلوق کی خدمت کا. وہ یہ ہے کہ آپ کسی چیز کے مالک ہیں. مالک حقیقی تو اللہ ہی ہیں. اس دنیا میں میری اور آپ کی آزمائش کے لیے عارضی طور پر اللہ نے ہم کو اس کا مالک بنا دینا. اب آپ یہ نیت کریں کہ یہ میرا مکان ہے, یہ میری بلڈنگ ہے, یہ میرا باغ ہے, یہ میری زمین ہے. میں اپنی عارضی ملکیت واپس لے کر اللہ کی ملکیت میں اس کو واپس کرتا ہوں. یہ مکان اب یہ اللہ کی براہ راست ملکیت میں ہے. جو ایک تھوڑی سی ملکیت قانونی عارضی میرے پاس تھی, میں نے اپنے آپ کو اس سے وڈرا کر. اب یہ اللہ کی ملکیت, اور اللہ کی ملکیت ہے. اللہ تو اس باغ کے پھل نہیں کھائے گا. اللہ کو تو اس باغ کی آمدنی کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ یہ نیت کریں گے کہ یہ باغ, یہ جائیداد, یہ پراپرٹی, یہ مکان, یہ اللہ کے بندوں کے کام آئے گا, اللہ کی بندیوں کے کام آئے گا. اسپیسیفکلی بھی آپ نیت کر سکتے ہیں اس شہر کے لوگوں کے کام آئے گا, بس پھر اس شہر کے لوگ ہی اس سے فائدہ اٹھائیں. آپ متعین طور پر نیت کر سکتے ہیں کہ بیواؤں کے کام آئے گا, اس علاقے کی بیواؤں کے کام آئے گا, صرف بیواؤں کے کام آئے گا. یتیم بچوں کی پرورش اور تعلیم کے لیے آپ نے یہ جائیداد وقف کی ہے, تو پھر آپ کی نیت کے مطابق اس علاقے کے یتیم بچوں ہی کے کام وہ جائیداد قیامت تک جب تک وہ رہے گی, اس کی پیداوار اور آمدنی یتیم بچوں کے کام آئے گی. آپ اس کا ایک پیسہ بھی استعمال نہیں کر سکتے. آپ نے ایک کنواں کھدوایا اور کنواں کھدوا کر آپ نے اس گاؤں کے لوگوں کے لیے وقف کیا. اب گاؤں کے لوگوں کی اجازت سے کوئی باہر کا آدمی آ کر پانی لے لے وہ الگ بات. یہ پچھلے قوموں کے اندر یہ باب نہیں تھا. یہ بڑا اضافہ ہے. انسانیت کی ترقی میں بہت بڑا حصہ ہے نظام وقف کا, بہت بڑا حصہ. پوری تاریخ بتاتی ہے کہ ہزاروں اسپتال بنے اوقاف کے ذریعے, ہزاروں مدرسے اور ادارے, تربیت گاہیں اور دارالاسلامی اور ہاسٹل یہ تعمیر ہوئے اوقاف کے ذریعے. مسجدیں بنی اوقاف کی زمینوں پر, ہمارے قبرستان بنے اوقاف کی زمینوں پر. لوگوں نے اپنی زمین وقف کی کہ اس زمین میں قبرستان بنایا جائے. ایک عجیب نظام ہے کہ سماج کی ترقی کا دار و مدار صرف حکومت پر نہ ہو, سماج کے شہری اپنی ترقی میں خود حصہ لیں, ان کا کنٹریبیوشن ہو. بہت خوبصورت اضافہ ہے. اور جب تک مسلمانوں نے یہ رواج باقی رکھا کہ فیاضی اور سخاوت کے ساتھ اللہ کے دیے ہوئے مال کو مختلف شکلوں میں لوگوں کی سہولت کے لیے, آرام و راحت کے لیے, سماج کی ترقی کے لیے اپنی جائیداد کو وقف کرتے رہے, باغوں کو, زمینوں کو, کھیتوں کو, مکانات کو پورے پورے گاؤں لوگوں نے وقف کیے. اس سے اتنی تیز رفتار ترقی ہوئی ہے انسانیت کی. میں اس سے پہلے بارہا کہہ چکا ہوں کہ ہزار سال سے دنیا چل رہی تھی, لیکن جو انسانوں کی دنیاوی ترقی سیدنا محمد رسول اللہ کے بعد ہوئی ہے, وہ دنیاوی ترقی اس سے پہلے کی لاکھوں سال میں نہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اخلاقی اور دینی ترقی تو سب جانتے ہی ہیں,
مانتے ہو یا نہ مانتے ہو؟ پوری تہذیبوں کی اور قوانین کی تاریخ میں وقت کا تصور کبھی نہیں تھا.